اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وعبادہ الذین اصطفى والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وافضل النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات پڑھیے گا. اللهم صل على محمد. برادران محترم عزیزان، آپ کے سامنے یہ آیت جسے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ سورہ احزاب کی 21ویں آیت ہے، اور اس آیت میں پروردگار متعال اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان فرما رہا ہے. موضوع چونکہ حقیقت سیرت و اسوہ ہے، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حقیقت یعنی تعریف اور اسی طرح سے اسوہ کی تعریف اور خود سیرہ کی تعریف، یہ موضوع کی شناسائی اس سے مقصود ہے. علماء اس بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں اور کیا اس کی تعریف ہے، اسوہ کسے کہتے ہیں، سیرہ سے کیا مراد ہے، ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت اور اس کے بعد پیغمبر گرامی قدر کی سیرت اور اسوہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے. تو اب اسوہ یہ کلمہ جو ہے، طلاب ہیں آپ اور اکثریت بلکہ سب کے سب طلاب ہیں. اسا سے الف سین اور واو، اس کی ماضی اسا آتی ہے، اور اسوہ یہاں سے ثلاثی مجرد کے مادہ سے ہے. اسوہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اسوہ جو ہے یہ لغت میں مختلف معانی کے لیے آتا ہے. اندوہ، اصلاح، مداوا، اسی طرح سے صبر کا معنی، زخم کا علاج، سرمشق، کسی کو اپنے لیے نمونہ قرار دینا، یہ اسوہ ہے. اسوہ یعنی کسی کو آج کل کے زمانے میں جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، رول ماڈل، خود کے لیے کسی کو رول ماڈل قرار دینا، اسے کہتے ہیں اسوہ. آسان الفاظ میں یہ کلمہ قرآن پاک میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے. پہلا کس مقام پہ؟ سورہ احزاب میں قد کان لکم اسوۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم میں اسوہ ہے، رول ماڈل. اگر عام آج کی زبان میں کہوں، تم ابراہیم سے الگو نمونہ لے سکتے ہو. جیسے گویا کہ ایک برانگیختہ کرنا ہے، انسان کو جھنجھوڑنا ہے.
اے انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ کسی کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دے تو انہیں رول ماڈل قرار دے، انہیں اسوہ قرار دے، انہیں نمونہ قرار دے جنہیں ہم نے بھیجا ہے۔ ان میں سے ایک ابراہیم ہے۔ یعنی ابراہیم کی زندگی میں آپ دیکھیں ابراہیم کی کیا صفات تھیں۔ ابراہیم اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اور متخلق بے اخلاق ربانی۔ ابراہیم کے لیے لفظ اسوہ استعمال ہوا ہے۔ حج یہ اس کے تمام مناسک ابراہیم سے ہیں۔ قربانی اس کے تمام مناسک ابراہیم سے ہیں۔ اور بنا بانی اضحیہ اور خداوند متعال کی راہ میں جو خون بہایا جاتا ہے، کہ جو منا میں حاجی قربانی کرتے ہیں، ان کا مؤسس خدا کے حکم سے ابراہیم ہے۔ اور بھی بہت سی صفات ابراہیم کی۔ دوسری جگہ پر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ان لوگوں کے لیے کہ جو خدا کی امید رکھتے ہیں، جو خدا کو چاہتے ہیں، اور قیامت کے دن کو، ان کا ہدف اس دن کی پیروزی ہے، کامیابی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس دن وہ ان لوگوں سے ہو جائیں کہ جو سفید روح ہیں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہاں آغا یہ علامہ طباطبائی نے آیت لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لیے لازم ہے، لازم کے معنی میں، اور جب کانا آ گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ یعنی استمرار کے لیے، ہمیشہ تمہیں چاہیے کہ اپنے لیے نمونہ اللہ کے رسول کی ذات کو قرار دو۔ اس کے بعد تیسرا مقام جہاں پہ لفظ اسوہ آیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کے لیے بھی اسوہ حسنہ تھا، لیکن مؤمنین کے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے۔ پھر آیت اسی طرح سے ادامہ ہے اور تسلسل ہے، جیسے کہ رسول اللہ کے لیے تھا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول اللہ هو الغنی الحمید۔ یہ سورہ ممتحنہ کی چھٹی آیت ہے۔ اس میں بھی کچھ ذوات کو اسوہ قرار دیا گیا ہے، ایک خاص شخص کے لیے نہیں، ایک خاص قوم کے لیے نہیں، ایک خاص گروہ کے لیے نہیں۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خدا ان سے راضی ہو جائے اور قیامت کے دن میں وہ لوگ سفید روح ہوں۔ صلوات پڑھیے گا۔ سیرت کیا ہے؟ لغت میں سایہ را سے یہ لفظ آتا ہے، کلمہ یہ سیرت، سین یہ رے، اس کے حروف اصلی ہیں۔ سیرت اور تاریخ میں ایک جملہ آپ کے لیے بیان کر دوں، سیرت اور تاریخ میں فرق کیا ہے؟ سیرت اور تاریخ، یہ سیرت
ان لوگوں کے لیے ہے اور ان کے بارے میں بحث کرتی ہے کہ جو تاریخ میں برجستہ ہیں، مشاہیر سے ہیں، مشہور ہیں۔ سیرت الملوک، سیرت صدیقہ طاہرہ، سیرت امیر المؤمنین، سیرت رسول خدا، لیکن تاریخ سیرت نہیں ہے، اقوام کے بارے میں بیان کر دیتی ہے۔ یعنی ایک گروہ، ایک قوم کی تاریخ جو انہوں نے انجام دیا ماضی میں، اسے تاریخ کہتے ہیں۔ تاریخ کسی قوم کی، اس میں اس کے افعال شنیعہ بھی ہوتے ہیں اور افعال حسنہ بھی، ان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تاریخ لکھ دیتی ہے کہ یزید نے کیا کیا، تاریخ لکھ دیتی ہے کہ حسین ابن علی کا کردار کیا تھا، وہ اچھائی اور برائی سے ماورا بیان کرتی ہے، یہ تاریخ ہے۔ سیرت آپ کو بیان کیا مشاہیر کے لیے، ان کے افعال اور ان کے کردار کی طرف نگاہ رکھتی ہے۔ سیرت ملوک یعنی ایک خاص شخص، ایک خاص گروہ سے بادشاہ، ان سے جو بادشاہ گزرے ہیں۔ سیرت صدیقہ طاہرہ، صدیقہ طاہرہ کی سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اسی طرح سے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ سیرت جب مشاہیر کی ہے تو عموماً جو ہے جب یہ استعمال ہوتی ہے اسلام میں، شعر میں، آپ اسلام کے اور شریعت کے اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو سیرت پھر دو طرح سے آپ تقسیم کرتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک اور امامیہ کے نزدیک، عامہ کے نزدیک، خاصہ امامیہ کے نزدیک۔ عامہ کے نزدیک سیرت کیا ہے؟ صرف و صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل اور ان کے مواقف عام طور پر اسے اصول کی کتابوں میں تقریر پیغمبر کہتے ہیں۔ تقریر کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسمع اور مرما میں جہاں سے آپ مرآ سمانا یعنی دیکھنے کی جگہ، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اسے احاطہ کر سکتی ہے، آپ اس کی بات کو سن سکتے ہیں۔ اگر ایسے مقام پر کوئی شخص کوئی فعل انجام دے، پیغمبر بھی اس کی طرف دیکھ رہے ہوں اور اس کے فعل کو دیکھ رہے ہوں، اس کی بات کو سن رہے ہوں، اور پیغمبر جو ہیں کیا کریں؟ کچھ رد عمل انجام نہ دیں، عکس العمل انجام نہ دیں، یعنی اسے نہ روکیں۔ پیغمبر کس لیے آئے ہیں؟ پیغمبر اس دنیا میں نواہی سے روکنے اور اوامر کا حکم دینے کے لیے، اور اسی کا نام شریعت ہے۔ نواہی یعنی جن سے جو برے افعال ہیں، نواہی کرنے کے لیے، اور احکام شریعت کو بیان کرنے کے لیے۔ اب اگر فرض کریں یہ شخص جس نے کوئی بھی عمل انجام دیا پیغمبر کے سامنے، اور اگر اس کا عمل خلاف ہوتا شریعت مقدسہ اسلامیہ کے، احکام الہی کے، تو کیا ہوتا؟ پیغمبر پر خود مقام و منزلت پیغمبر اور آپ کا منصب جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے روکیں، کم از کم بتا دیں کہ یہ عمل جائز نہیں، یہ عکس العمل اگر پیغمبر کا نہیں آتا
تو جان لیا جائے گا، دیکھنے والے اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ یہ عمل جو پیغمبر کے سامنے انجام پایا ہے یہ عمل حرام نہیں ہے کم از کم، یعنی حرام ہوتا تو پیغمبر کیا کرتے؟ یہ صحیح نہیں، اسے انجام نہ دو۔ یا تو واجب ہے یا مستحب ہے کہ پیغمبر، یا مباح ہے، پیغمبر نے اسے نہیں روکا۔ اب یہ ہے سیرت عامہ کے نزدیک۔ عامہ سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت مقابل امامیہ۔ عامہ کا لفظ جب بھی آئے گا تو عامہ یعنی امامیہ کے مقابلہ میں، شیعہ اثنا عشریہ کے مقابلہ میں۔ خیر، لیکن امامیہ کے نزدیک سیرت کیا ہے؟ قول المعصوم، فعل المعصوم و تقریرہ، یہ ہے امامیہ کے نزدیک۔ چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے گا، کا عمل ہی سیرت نہیں، بلکہ آپ کے جتنے بھی جانشین ہیں امام علی علیہ السلام سے تا امام زمان، ان کا فعل، ان کا قول، ان کا فعل، اور ان کے سامنے اگر کوئی انجام کام دیا جائے اور وہ اس سے من نہ کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ تقریر، یہ بھی سنت ہے۔ گویا کہ ہمارے نزدیک چونکہ جانشین پیغمبر منزلت میں ہے، اس وجہ سے منزلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے کی وجہ سے اس کا فعل، اس کا قول اور اس کے سامنے انجام دیا ہوا عمل اگر وہ اسے من نہیں کرتے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی سیرت ہوگا۔ ہوا قول المعصوم و فعلہ و تقریرہ۔ سیرت کے بارے میں یہ آپ سے بیان کیا، پیغمبر کے لیے کیا بیان فرمایا ہے؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور پھر دوبارہ مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ سیرت کے لیے کہ جو تمہیں رسول عطا کرے اسے لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اس سے من ہو جاؤ۔ یہ ہے سیرت۔ اب عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اقوال اور افعال و مواقف کہ جس کو ہم تقریر کا نام دے رہے ہیں، ان کا تتبع ایک جملہ ہے جو اٹیچ ہے اسی بحث کے ساتھ۔ ان کا تتبع ضروری ہے، ان کی بررسی ضروری ہے، ان کی تحقیق، ان کے پیچھے جانا تاکہ سیرت رسول کو سمجھا جا سکے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے اسے ہم انجام دے سکیں، اور جو ہمارے لیے انجام دیا ہے اسے ہم آئندہ نسلوں کے لیے نقل کر سکیں، یہ ضروری ہے۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے لیے ہے کہ جب بھی آپ علیہ السلام نے، یعنی امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا گیا، ما بالک اکثر اصحاب رسول اللہ حدیثا، یا علی آپ سب سے زیادہ حدیث لکھنے والے ہیں رسول اللہ کی، کیا بات کیا ہے، کیا خبر ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ؟ امیر مؤمنین علی علیہ السلام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ تھے، ہر پہر میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، سوائے ایک مقام کے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ جنگ تبوک میں، جہاں رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ آپ نے شکوہ کیا، گلہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے دل کے حالات کو بیان کیا۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں۔ فرمایا کیا تو اس سے راضی نہیں کہ تو مجھ سے وہی منزلت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ الا انہ لنبی بعدی، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ تو امیر مؤمنین کیا بیان فرماتے ہیں لکھنے کے بارے میں؟ سیرت کا لکھنا کتنا مہم ہے، تاکہ اسے بعد والی نسلوں تک جیسے رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے نقل کیا جا سکے، ورثے کے طور پر چھوڑا جا سکے۔ فرمایا فقال كنت اذا سألته انبعنی، جب بھی میں آپ سے سوال کرتا مجھے بیان کرتے۔ لوگ ڈرتے تھے بیان کرنے سے اور پوچھنے سے، لیکن امیر مؤمنین کے لیے رسول اللہ جب بھی آپ پوچھتے بیان کرتے۔ وَإِذَا سَكَتْتُ ابتدعنی، جب میں ساکت ہو جاتا، خاموش ہو جاتا، پیغمبر مجھے بیان کرنا شروع کر دیتے۔ یہ کس کے لیے؟ سیرت کو لکھنے کے لیے۔ وقد كتب علیہ الصلاۃ والسلام عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتبا کثیرہ وقد توارثها عنہ الائمۃ من ولدہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے بہت زیادہ کتابیں لکھیں، بہت زیادہ کتابت کی، ہمارے پاس ہیں نہیں۔ ارث میں ائمہ علیہم السلام تک وہ پہنچی۔ یہ لکھنا اتنا مہم ہے کہ کتابت کے بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں۔ قید العلم بالقلم، قیدو مرتین، 2 مرتبہ پیغمبر نے بیان فرمایا، امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے، قید العلم، اور پھر امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا قید العلم بالکتاب، لکھنا، سیرت کو لکھنا اتنا مہم ہے۔ اور یہ سیرت کے لیے پیغمبر گرامی قدر، پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت، اس کے لیے نمونے کے طور پر جو بڑے مقامات پر فائز ہوتے ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے وجود کی برکت یہ ہے کہ جیسے انبیاء نبوت اور رسالت، یعنی ائمہ علیہم السلام کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، ان کے نائب ہوتے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرنا بھی اور ان کے گفتار و کردار پر عمل کرنا بھی، یہ انبیاء کے جانشین جو ہیں، ان کے جو خلفاء ہیں، ان کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، عرض کر رہا ہوں کہ ریز مسائل اور ہر چیز کے بارے میں بیان فرمائے ہیں کہ جنہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا، ان پر کوئی عمل نہیں کر سکتا انسانوں میں سے، بہت کم ہیں، بلکہ ممکن نہیں پیغمبر کی سیرت پر منو ان جیسے وہ ہے
عمل کیا جا سکے. لیکن ائمہ علیہم السلام اس بات سے استثناء رکھتے ہیں. پیغمبر گرامی اقادر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں یہ جہاں تک آپ کو لانا تھا وہ مقدمہ تھا. اب آپ کو سیرت کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر گرامی قدر صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ کی سیرت نہج البلاغہ میں 160 نمبر خطبے میں امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے انبیاء کی سنن کے بارے میں اور سیر کے بارے میں، سیرتوں کے بارے میں بیان کیا ہے. ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے لیے بھی آپ نے بیان کیا ہے. حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد کے بارے میں بیان کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ کافٍ لَكَ فِي الْأُسْوَةِ. خطبہ دے رہے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کافی ہے اسوے میں. آپ کی ذات آپ کے لیے، تم لوگوں کے لیے اسوے میں کافی ہے، نمونے کے طور پر، رول ماڈل قرار دینے کے لیے. ان بیٹھے ہوں کے لیے یہ خطاب نہیں ہے. اسی لیے بیان فرمایا ہے کتابت سیرت میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اگر اس زمانے میں اس علم کو کتاب کی صورت میں نہ ڈھالا جاتا تو نہج البلاغہ ہم تک نہ پہنچتی. اگر اس علم کو اور ان احادیث کو کتاب کی صورت میں نہ لایا جاتا تو ہم تہی دامن ہوتے، خالی دامن ہوتے، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا. وَدَلِيلٌ لَكَ عَلَىٰ ذَمِّ الدُّنْيَا وَعَيْبِهَا. آپ کی سیرت یہ دلیل ہے اس پر کہ دنیا مذموم شے ہے، معیوب شے ہے. کیوں؟ اس لیے دنیا میں وکثرت مخازیہا ومساویہا، بہت زیادہ دنیا میں مخازی خزیان سے ہے، مساوی سو سے ہے. یعنی دنیا کی بہت زیادہ برائیاں ہیں، دنیا کی بہت زیادہ قباحتیں ہیں. اس وجہ سے دنیا معیوب ہے، دنیا عیبدار ہے. اس کے بعد اذ قبضت عنہ اطرافها ووطئت لغیرہ اکنافها. کیوں مضمون ہے دنیا؟ یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے. ابھی ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ اس میں سیرت کیا ہے. یہ تو آپ اس کے معیب اور اس کے عیوبات کو بیان کر رہے ہیں. ابھی جو بیان کروں گا وہ آپ کے لیے واضح کرے گا کہ پیغمبر گرامی قدر اس دنیا میں کیسے زندگی گزارتے رہے اور ان کی سیرت کیسے ہے. آیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے یا تا قیام قیامت آنے والے لوگوں کے لیے ان کی زندگی چراغ ہدایت ہے یا نہیں؟ یقیناً جواب ہمیشہ کے لیے، لوگوں کے لیے، ان کے زمانے سے تا قیامت چراغ ہدایت ہے. صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ. اذ قبضت عنہ اطرافها ووطئت لغیرہ اکنافها.
پیغمبر کے نزدیک آپ کے لیے آپ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا مذموم ہے. دنیا آپ کی نگاہ میں عیب رکھتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے دنیا کو اکٹھا کر دیا گیا. اکٹھا کرنے سے مراد یعنی کوئی بھی حصہ دنیا سے رسول اللہ کے لیے نہیں تھا، اور آپ کے غیر کے لیے دنیا کو رون دیا گیا. یعنی غیر کو دنیا دے دی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے محروم رکھا گیا. اسی لیے کہ اگر اس دنیا میں آنے والے جو بھی آئے ہیں ان میں سے سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. اور دنیا اگر مقام رکھتی، دنیا میں جس کے پاس دنیا ہے اگر اس میں اس کے لیے کوئی فضیلت ہوتی تو سب سے زیادہ فضیلت والا اس دنیا میں آنے والا ہمارا نبی تھا. دنیا مذموم تھی، دنیا عیبدار تھی. نبی کی اس منزلت کے باوجود آپ کو دنیا نہیں دی گئی بلکہ آپ کے غیر کو دنیا دی گئی. نبی کے ماننے والے یعنی دنیا سے دوری اختیار کریں اور اس کے زخارف، اس کی رنگینیاں اس کے ماننے والوں کو خود میں مگن نہ کریں. صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ. وفطمہ ان رضاعہا، رضا دودھ پلانے کو کہتے ہیں. نبی کو یعنی یہ جملہ بولا جاتا ہے اس اونٹنی کے بچے کے لیے کہ جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا دودھ چھڑا دیا گیا. یعنی مطلب یہ ہے، کنایا اس سے ہے کہ آپ کو دنیا نہیں دی گئی. وَوُضِعَ عَنْهَا زَخَارِفَهَا، نبی کو دنیا کی رنگینیوں سے دور رکھا گیا. فَتَعَسَّى بِنَبِيِّكَ الْأَطْيَبَ الْأَطْهَرَ فَإِنَّ فِيهِ أُسْوَةٌ لِمَنْ تَعَسَّى وَعَزَاءً لِمَنْ تَعَزَّى. اپنے نبی کی پیروی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی اطہر ہیں اور آپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرو. یعنی رول ماڈل ہونا چاہیے. تو کون رول ماڈل ہونا چاہیے؟ آج کا جوان رول ماڈل قرار دیتا ہے کسے؟ ایک فٹ بالر کو، ایک کرکٹر کو، ایک اسی طرح سے فلمی دنیا میں کام کرنے والے کو نہیں. حتیٰ کہ طلاب جو ہیں وہ بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مغربی دنیا کی طرح سنوارتے ہیں. آپ کا رول ماڈل وہ نہیں، آپ کا رول ماڈل نبی اکرم ہیں، نبی اعظم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے. وَأَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْمُتَأَسِّ بِنَبِيِّهِ، دنیا میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک محبوب وہ ہے جو اپنے نبی کا متأسی ہے، جو اپنے نبی کی پیروی کرتا ہے. ایک دو جملے بیان کروں گا اور اس کے بعد ختم انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عرضت علیہ الدنیا فأبى أن يقبلها، نبی پر دنیا کو عرض کیا گیا، پیش کیا گیا. جبرائیل آیا، یا رسول اللہ یہ جنت کی اور زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں، جہاں سے لیں جتنا مرضی استعمال کریں. فأبى أن يقبلها، نبی نے قبول نہیں کیا. فرمایا میرے لیے فخر یہ ہے کہ میں
ایک رات میں ایک دن میں اپنے خدا سے مانگوں اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں، وہ مجھے عطا کرے تو میں اس کا شکر کروں، جب وہ مجھے بھوکا رکھے تو میں اس سے مانگوں۔ یہ نبی کا فخر ہے۔ صلوات پڑھیے گا ایک بار۔ ایک جملہ اور ختم، آخری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھنا کیسے تھا؟ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں وَيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تھے تو غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے۔ غلاموں کی طرح بیٹھنا یعنی ران کو باہر نکالنا اور سامنے حالت تشہد کی طرح، اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے لیے اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ لکھنے والا جب 10 جلد 15 جلد 20 جلد لکھ لیتا ہے پھر بھی کہتا ہے کہ جو حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا، اور جو عمل کرتے ہیں آپ کی سیرت پر کوئی عمل نہیں کر سکتا اس کے لیے، لیکن ان کے لیے صرف اتنا ہے کہ جب کسی نے چوٹی پہ چڑھنا ہو، اس کا مقصد چوٹی ہو اور وہ نہ چڑھ سکتا ہو تو کم از کم اس کی طرف حرکت کرے، یعنی اس کی طرف چلے۔ جب انسان ایسا انسان کہ ہم وہ کلاہی کو ہیں اور ان کے لیے یہ مثال زدنی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہیں، لیکن ہمارے لیے صرف اتنا کہ جو لوگ ان کی سیرت پر کامل طور پر عمل نہیں کر سکتے وہ اتنا کریں کہ گویا کہ ان کی سمت چلنے والوں میں سے شمار ہوں۔ صلوات پڑھیے گا۔ اللہم